بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر اور ایک چھبیلے کا چوتھا حصہ۔ سلطان نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے اپنی شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی یہ لو، دستار اتار کر یہ چادر اوڑھ لو۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان پر صدقے کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر سلطان نے کہا، اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ بات اب ضبط سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے، دیالو مہاراج، میں اس وقت خوشی سے پھولوں نہیں سما رہی ہوں کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات کی لڑکی ہوں۔ سلطان نے جواب دیا، جب تو اور بھی تمہاری دلجوئی میرے لیے ضروری ہو گئی ہے تاکہ یہ بھید تم پر کھل جائے کہ اسلام اپنے فرما رواؤں کو کتنا سخی بنا دیتا ہے اور جن قوموں کا وہ ذمہ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا حیرت انگیز اور روح پرور ہوتا ہے۔ اس لیے جاننے کے بعد بھی تم ایک برہمن زادی ہو، میرا جذبہ شفقت پھر تمہیں بیٹی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ شکنتلا یہ جواب سن کر حیرت اور مسرت کے عطا سمندر میں ڈوب گئی۔ سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک سرگزشتہ کو سنانا شروع کیا۔ سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا۔ ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، کبھی پلکیں بھیگ جاتی، کبھی فرط غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اسی عالم اضطراب میں کہانی تمام ہوئی۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا، 1 مہینے کی مہلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ تم فوراً اپنے مستقر پر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کریں۔ یہ حکم سن کر شکنتلا کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے سے اپنے آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ نقیبوں کا ہجوم دیوان خاص کے باہر کھڑا تھا، ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ معلیٰ تک پہنچا دیا۔ سیدھے وہ سرائے پہنچی، اپنا گھوڑا لیا اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی۔ بار بار وہ یہی سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب معمولی چیز نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ ماں باپ نہایتی بے تابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی، ماں خوشی سے چیخ اٹھی، شکنتلا آ گئی۔ بیٹی کو خیر اور عافیت دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شکنتلا کا یہ گمنام سفر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا۔ رات کے وقت ماں نے شکنتلا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دریافت کیا، بیٹی تو اتنے دن کہاں تھی؟ اب تو بتا دے کہ مہم سر انجام دے کر لوٹی ہے۔ طے شدہ مدت میں اب 2 ہی روز باقی رہ گئے ہیں، معلوم نہیں ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ ماں کی آواز میں اتنی دردناک مایوسی تھی کہ شکنتلا کا دل بھر آیا۔ ناکامی کی چوٹ ابھر آئی، بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میں دہلی گئی تھی، شہنشاہ کے حضور میں اپنی فریاد پیش کی، لیکن افسوس کہ وہاں بھی میری فریاد رائے گا گئی۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ڈولی سجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دی جائے۔